پنجاب حکومت منصوبہ بندی کے بغیر 6 نہروں کی تجویز لے آئی. صدر زرداری کو کہا گیا آپ کو اریگیشن پر بریفنگ دیں گے. صدر کے زیر صدارت میٹنگ کو بہانہ بنا کر کینالز کی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا ارسا کے منصوبے پر ہم CCI میں بھی مخالفت کریں گے. پاکستان کا افغان حکومت سے دہشت گردی کا معاملہ مؤثر طریقے سے اٹھانے کا فیصلہ. وزیر داخلہ کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا دوسرا اجلاس. محسن نقوی نے کہا چیلنجز کے پیش نظر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے. مستونگ کے علاقے لکپاس کے مقام پر سردار اختر مینگل کے دھرنے کے قریب خودکش دھماکہ. ایک شخص زخمی. لیویز حکام کے مطابق حملہ آور نے دھرنے میں جانے کی کوشش کی. کارکنوں کے روکنے پر دھماکے سے اڑا لیا. دہشت گرد کا ساتھی فرار. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اہل خانہ کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں. رہائش گاہ کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی. ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. ایک خاتون گرفتار. اور ناکامیوں نے شاہینوں کا پیچھا نہ چھوڑا. ون ڈے سیریز میں بھی مایوس کن آغاز. پہلے ایک روزہ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 73 رن سے ہرا دیا. کیویز کے 344 رنز. چیپمین نے 132 رنز کی اننگز کھیلی. پاکستان ٹیم 271 رنز پر ڈھیر. بابر اعظم کے 78 رنز. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کمشنر کراچی کو فون. آگ پر قابو پانے کے لیے ہیلی کاپٹر کی فراہمی سمیت ہر ممکن اقدامات کی ہدایت. چیف فائر آفیسر اور انجینئر سے بھی رابطہ. پولیس کے مطابق آتش زدگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کمشنر کراچی کا آتش زدگی کے مقام کا دورہ. صورتحال کا جائزہ لیا. وزیر داخلہ کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا دوسرا اجلاس. افغان حکومت سے دہشت گردی کا معاملہ مؤثر طریقے سے اٹھانے کا فیصلہ. محسن نقوی نے کہا چیلنجز کے پیش نظر خیبر پختونخوا بلوچستان کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے. وفاقی سطح پر FIA کا انسداد دہشت گردی ونگ بھرپور فعال کیا جائے گا. غیر ملکی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے. ڈیرہ غازی خان میں لکھانی چیک پوسٹ پر ایک اور حملہ ناکام. 20 سے 25 خارجی دہشت گردوں نے جدید ترین اسلحے کے ساتھ مختلف اطراف سے دھاوا بولا. پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی. 3 دہشت گرد ہلاک. متعدد زخمی. پولیس کے مطابق لکھانی چیک پوسٹ پر رواں ماہ میں 6 بار حملہ کیا گیا. افغان طالبان کی جانب سے کالعدم داعش اور TTP کی سرپرستی. پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کو امریکہ کیسے دیکھتا ہے؟ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا واضح جواب دینے سے گریز. کہا افغانستان میں طالبان حکومت کے مسائل سے آگاہ ہیں. آپ کے سوالات کا جواب بعد میں دوں گی. حکومت قیام امن کے لیے سنجیدہ ہے تو NFC اجلاس بلائے. امید ہے صدر مملکت وزیر اعلیٰ کے خط کا مثبت جواب دیں گے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں وفاق ایک طرف خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے, دوسری طرف فنڈز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اہل خانہ کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں. رہائش گاہ کی سیکیورٹی سخت. مقدمہ درج. پولیس نے خاتون کو حراست میں لے لیا. تحقیقات جاری. عید کی تیاریاں آخری مرحلے میں. سج گئے بازار, آ گئے خریدار. شاپنگ کو ٹاپ گیئر لگ گیا. خواتین اور بچہ پارٹی پیش. خواتین کو سج دھج کے لیے نت نئے پہناووں کی تلاش. سینڈل, چوڑیوں اور جیولری کے سٹالز پر بے انتہا رش. درزیوں کے نخرے آسمان پر. ریڈی میڈ لباس خواتین کے لیے آخری آپشن. عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ منانے کا لطف. پردیسیوں کا بڑے شہروں سے آبائی علاقوں کا سفر. کراچی, لاہور سمیت کئی شہروں سے عید ٹرینیں چلیں گی. ریلوے اسٹیشنز اور بس اڈوں پر مسافروں کا رش لگ گیا. ٹرانسپورٹرز من مانے کرایہ وصول کر رہے ہیں. مسافروں کا شکوہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زیادہ کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. کہا غریب مسافروں کے استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی.
IMF کی ایک اور شرط پوری، وزارت خزانہ نے سرکاری قرضوں سے متعلق پہلی ششماہی رپورٹ جاری کر دی، حجم 74,000 ارب روپے سے بھی بڑھ گیا، 5,142 ارب روپے کا سود ادا کیا گیا۔ FVR کو مارچ میں 100 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا، رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران ہدف کے مقابلے میں 725 ارب روپے کم ریونیو جمع ہوا۔ حکومت نے عید سے پہلے پیٹرول سستا کر دیا، فی لیٹر قیمت میں 1 روپے کمی، نئی قیمت 254 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے برقرار رکھی گئی۔ کراچی میں ترقیاتی کام جاری، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، بولے آئی ورک فار سندھ پورٹل پر 1,24,000 افراد رجسٹرڈ ہوئے، 2,000 سے زیادہ ملازمتیں فراہم کی جا چکی، صوبے میں میرٹ پر روزگار دیں گے۔ کراچی میں ایک اور حادثہ، دہلی کالونی میں تیز رفتار کار نے راہگیروں کو ٹکر مار دی، ایک خاتون جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئیں۔ فیصل آباد میں ڈکیتی کے دوران خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا کیس، تیسرا ملزم اب تک قانون کی پکڑ میں نہ آ سکا، پولیس نے مرکزی ملزم سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پولیس کو شاباش، درندوں کو سخت سے سخت سزا دینے کی ہدایت۔ طویل خشک سالی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، پاکستان میں پانی کی قلت بڑا چیلنج بن گئی، ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث کم بارشیں، پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کا فقدان، آبی بحران کی بڑی وجوہات، ڈیم سے زراعت کے لیے 1 قطرہ پانی دستیاب نہیں، خشک سالی جاری رہی تو پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا، ماہرین نے خبردار کر دیا، فوری طور پر ٹھوس اقدامات پر زور۔ میانمار میں 7.7 شدت کا تباہ کن زلزلہ، ہلاکتوں کی تعداد 1,000 سے بڑھ گئی، 2,000 سے زائد لاپتہ۔ میانمار کے فوجی حکمران کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، عالمی برادری سے مدد کی اپیل۔ بینکاک میں ملبے تلے دبے 100 سے زائد افراد کی تلاش جاری، کئی بلند و بالا عمارتوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار، تھائی لینڈ اور میانمار کے عوام سے اظہار یکجہتی، تعاون کی پیشکش۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 24 فلسطینی شہید، ہلال احمر کے 9 کارکن 6 دن سے لاپتہ۔ بیروت پر بھی صہیونی فوج نے بم برسا دیے، حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ یمن میں 70 سے زائد مقامات پر بمباری میں 1 شہری جاں بحق۔ امریکی صدر کا کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی سے ٹیلی فونک رابطہ، ٹیرف اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ کینیڈا کو پسند کرتا ہوں، گفتگو اچھے ماحول میں ہوئی۔ صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کینیڈا پر ٹیرف کے لیے 2 اپریل کی ڈیڈ لائن برقرار۔ ایلون مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو اپنی ہی کمپنی XAI کو $33 ارب میں فروخت کر دیا۔ ڈیل کے بعد ایلون مسک کی نئی کمپنی XAI $80 ارب کی کمپنی بن گئی۔ سابق ٹویٹر کو ایلون مسک نے 2022 میں $44 ارب میں خریدا تھا۔ رمضان المبارک کی آخری تاکرات، حرم شریف میں ختم القرآن کا روح پرور اجتماع، امام کعبہ عبدالرحمن السدیس نے دعا کرائی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی رفقا کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچے، نماز تراویح ادا کی۔ بڑا مقابلہ، بڑے کھلاڑی، PSL کا 10واں ایڈیشن 3 اپریل سے ٹکٹ سیل شروع ہو گئی۔ سستے ترین ٹکٹ $650 میں فروخت ہوں گے۔ افتتاحی میچ کے ٹکٹ کی کم سے کم قیمت $1,000۔ ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ اور نوواک جوکووچ میامی اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سربین سٹار نے سیمی فائنل میں دمتروف کو شکست دی، ٹائٹلز کی سنچری کے لیے 1 جیت درکار۔